السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ونزویلا پر ہونے والے اٹیک کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ نوبل پیس پرائز حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کی کہتے تھے کہ ہم یوکرین جنگ کو ختم کریں گے، ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک اپنے الیکشنز کی کمپین میں امن کا بڑا علم بردار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، آج ونزویلا جیسے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ DGISPR کی کانفرنس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کریں گے اور بارڈر کی بندش کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا عدیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو ہم لوگ ونزویلا پہ ہونے والے اٹیک پہ آتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد دنیا بھر میں کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد یا تو ایران کو ٹارگٹ کرے گا، یا تو افغانستان، یا تو چائنا۔ کیا لگتا ہے کہ دوسرا کون سا ایسا ملک ہوگا کہ وہ ٹارگٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو سچویشن کو دیکھ کے؟ دیکھیں، وہ امریکہ ہے اور صدر اس کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ امریکہ اس وقت دنیاوی کہتے ہیں کہ جی سپر پاور ہے، اور یہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے ہمیشہ استحصال کیا ہے، ہمیشہ دبایا ہے کمزور ملکوں کو، کمزور طاقتوں کو۔ اب اگر ہم دیکھیں ونزویلا ہے یا امریکہ ہے، یہ ہم سے کافی دور ہیں۔ ہم ادھر پشاور میں بیٹھ کے اس سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کرنا کیوں بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب ایک ملک کے دفاع کی بات کرتے ہیں، ایک ملک کے ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، اور ایک ملک کے استحکام کی بات کرتے ہیں، تو شاید یہ ساری چیزیں ونزویلا میں نہیں تھیں، ایک مضبوط دفاع ان کا نہیں تھا۔ اس لیے امریکہ جیسا ملک آیا، اس کے صدر کو اٹھا کے لے گیا، اس کی اہلیہ کو اٹھا کے لے گیا، اور جس طریقے سے اس کی تذلیل کی جا رہی ہے ویڈیوز کی صورت میں، اس کو پیش بھی کیا گیا نیو یارک کی ایک عدالت میں۔ جج نے اس کو وہ چارج شیٹ، وہ سارے الزامات پڑھ کے سنائے۔ منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی، یہ الزامات لگائے گئے تھے۔ جو صدر ہیں ونزویلا کے، انہوں نے یہ سارے الزامات رد کیے، انہوں نے کہا میں ایک مہذب انسان ہوں اور ونزویلا کا اس وقت بھی صدر ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے الزامات تو تسلیم کرنے نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ دنیا کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح کی وارداتیں دیکھتے ہیں، اسی طرح کے واقعات دیکھتے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے یہ حال ہی کا جو واقعہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم جب 50 سال پرانا ایک واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، 100-200 سال پہلے ایک واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ تاریخ بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی آج اگر عدالت میں پیشی ہوئی ہے تو کل کوئی دوسرا ایک واقعہ ہو سکتا ہے، اسی ونزویلا کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کیا ہے کہ گرین لینڈ کو بھی دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم اگلا سٹیپ جو ہے گرین لینڈ کے اوپر قبضے کا وہ کر سکتے ہیں۔ تو نائب وزیر اعظم ہے گرین لینڈ کے، انہوں نے سخت رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک جواب دیا جائے گا۔ اور وہ اتحادی ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں جیسے فرانس اور برطانیہ، انہوں نے بھی اس دھمکی پر تشویش ظاہر کی ہے، رد عمل دیا ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس طرف چل نکلے ہیں۔ وہ تو امیدوار ہیں، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ نوبل امن انعام کے وہ امیدوار ہیں۔ وہ تو یہ بات کرتے تھے کہ جی فلاں فلاں ملک آپس میں لڑ رہے تھے تو میں نے وہ جنگ رکوائی۔ وہ تو روس اور یوکرین کی جنگ رکوانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی مئی 2025 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دونوں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں اور دونوں لڑ رہے تھے تو میں نے مداخلت کی اور وہ جنگ رکوائی۔ تو دیکھیں یہ جو طاقتور ملکوں کا ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ تیل کی پیداوار کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ونزویلا ہے، اور یہی وہ ایک چیز ہے کہ جس نے اب پتہ نہیں مجبور کا لفظ مناسب ہے کہ نہیں، کہ جس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ جی یہ اس قسم کی حرکت کی جائے۔ جیسے مختلف واقعات میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صدام حسین کا واقعہ دیکھیں، کس طریقے سے عراق پر ایٹمی ہتھیار یا مہلک ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا گیا، اس پہ یلغار کی گئی۔ صدام حسین کے ساتھ پھر کیا کیا گیا؟
دنیا کے مطلوب جتنے بھی عالمی لیڈرز ہیں ان کی ایک پوری تاریخ ہے. اور پھر ہم جب پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تناظر میں یہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کے تناظر میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. پاکستان ایک منظم فوج رکھتا ہے اور یہ جو منظم فوج ہماری ہے یہ اب ظاہر ہے کہ اس کو سرحدوں کے اوپر بھی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور ایک جنگ ہم پہ اندرونی جو محاذ ہمارے ہیں وہ بھی گرم کیے گئے ہیں. اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ملیٹنٹس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہاتھ آئی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ آئی ہے. آج ہی DGI SPR پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ 410 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہو رہے ہیں، کبھی مدرسے پہ اٹیک، کبھی مسجد پہ اٹیک، کبھی آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ جنگ نے عجیب و غریب قسم کی شکل اختیار کر لی ہے. پہلے جنگ کھلے میدانوں میں ہوتی تھی، ایک لشکر اور دوسرا لشکر جو آپس میں ٹکراتے تھے، ایک فوج سرحد پہ دوسری فوج کے ساتھ لڑتی تھی. یہ تو ہمارے گلی محلوں میں لڑائی آ گئی ہے. آپ لکی مروت اور بنو کی صورتحال دیکھیں کہ وہاں پہ جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے لوگ اپنے بندوق، اپنے پستول، اپنا چھوٹا موٹا ہتھیار اٹھا کے ملیٹنٹس کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، اور پھر پیچھے پولیس آتی ہے، سیکورٹی فورسز آتی ہیں. تو یہ لوگوں نے بھی اب لڑنا شروع کیا ہے. تو یہ مضبوط دفاع رکھنے والا جو ملک ہوتا ہے اور ایک اس مستحکم ملک جو ہوتا ہے اس پر پھر اس طرح کے اٹیکس نہیں کیے جا سکتے جس طریقے سے وینزویلا کے ساتھ کیا گیا. اچھا سر، اسی اٹیکس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں نے یہ کلیم کیا ہے کہ بارڈر کی بندش سے 17% جو دہشت گردی ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے پاکستان کے لیے کہ بارڈر بند کیا جائے گا تو دہشت گردی کم ہوگی یا نہیں؟ لیکن دہشت گردی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور سرحد کو پہلے بھی بند رکھا جاتا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے تشکیلات آتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے سرحد پار در اندازی ہوتی ہے، لوگ وہاں سے سرحد پار کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں. اور حال ہی میں کچھ آڈیوز آئی ہیں کچھ ملیٹنٹ کمانڈرز کی، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اچھا برتاؤ نہیں ہے. منشیات سے دور رہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ملیٹنٹس منشیات بھی استعمال کرتے ہیں. جی ہم اپنی سرزمین پہ موجود، اس کا مطلب ہے آپ اپنی سرزمین پہ موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ کو وضاحت دینا پڑی. ہمیں بیرونی کسی جنگجو کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے آپ کو بیرونی جنگجو بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور جس طریقے سے ملیٹنٹ گروپس نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اب اگر سرحد اس میں دیکھیں یہ چیز بھی ہے، لیکن یہ چیز بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ موسم خاصا سرد ہے اور برف باری ہو رہی ہے ان علاقوں میں کہ جہاں سے سرحد پار در اندازی ہوتی ہے. اور جب یہ اعداد و شمار آپ دیکھتے ہیں کہ 17% کمی آئی ہے، تو اس میں دیکھیں سرحدیں وہ بند ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی. جیسے آپ تورخم بارڈر کو دیکھیں، چمن سپین بولدک بارڈر کو دیکھیں، غلام خان، خرلاچی، انگوراڈا دیکھیں. ملیٹنٹس ان راستوں سے نہیں آتے ہیں. ملیٹنٹس کو اپنے راستے معلوم ہیں کہ انہوں نے کون سا راستہ استعمال کرنا ہے، کہاں پہ باڑ کو کاٹنا ہے، کہاں پہ باڑ انہوں نے کاٹی ہوئی ہے، کہاں پہ برف پڑ رہی ہے، کہاں پہ وہ جو باڑ ہے وہ برف کے نیچے آ چکی ہے. تو یہ خفیہ راستے ان کو پتہ ہے اور وہیں پہ زیادہ نگرانی ہو رہی ہے پاکستانی فورسز کی. جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی تشکیل آتی ہے، ان کو آنے دیا جاتا ہے، پھر ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے اور پھر مار دیا جاتا ہے. یہی بارڈر مینجمنٹ اس طرف سے کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک ملک کی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ آنے اور جانے والوں پر نظر رکھیں. یہاں پاکستان سے جانے والوں پہ بھی نظر رکھ رہا ہے اور پاکستان داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر بھی نظر رکھ رہا ہے. یہی مینجمنٹ ہمیں افغان سائڈ سے نہیں نظر آتی. تو اسی لیے یہ مسئلہ ہے. اگر وہاں پہ ان کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے، اور یہ بار بار مختلف فورمز میں بات ہوئی ہے، چین، پاکستان، ایران، روس اور باقی جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی ہے افغان طالبان کو کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یہ نہ صرف آپ کے لیے خطرہ ہے بلکہ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے اور زیادہ تحفظات کا اظہار
صرف اب پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ وہی تحفظات کا اظہار جو ہے باقی ممالک کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سر، تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ بارڈر بند نہیں ہونے چاہیے تھے، مطلب ٹریڈ جاری رہے؟ جی دیکھیں، ٹریڈ تو کہتے ہیں کہ وہ دو ملک ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جن کے بیچ میں ٹرکس چل رہے ہوں۔ ہاں، ہمارے بیچ میں اب ٹرکس نہیں چل رہے ہیں، وہ بند ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینرز رکے ہوئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ پاک افغان تجارت رکی ہوئی ہے، پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو معطل کیا ہے پاکستان نے، اس پر وہ احتجاج نہیں کیا افغان طالبان نے۔ یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ احتجاج ان کو کرنا چاہیے، ان کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے کہ جی بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ افغانستان کا حق ہے کہ وہ کم لاگت والا اور کم فاصلے والا راستہ استعمال ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الٹا کہ جی ہمیں کوئی تجارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی لین دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ تو آپ صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں کر رہے، آپ تو لاکھوں افغان شہریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بالکل، افغان شہریوں کو اٹھنا چاہیے، ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تجارتی ان کے ہبز ہیں وہ پاکستانی سرحد کے قریب ہیں۔ اب اگر آپ ان کو متبادل راستوں کو بتائیں گے کہ جی وہ چابہار ہے، وہ بندر عباس ہے، تو ان کو بہت دور جانا پڑے گا۔ یہ افغان تاجر جو ہیں یہ چیخ رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اب اچھی پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تاجر ہیں انہوں نے کوئی مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا ہے، احتجاج تو کر رہے ہیں، وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ مشترکہ انہوں نے آن لائن میٹنگز کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ کوئی اپنی اپنی حکومتوں کو بتایا جا سکے کہ یار دونوں کا نقصان ہے۔ یہ آپ ایک سائڈ سے ہی دیکھیں، 2640 کلومیٹر سرحد ہے، 2640 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد ہے، اس میں بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا۔ آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ملک کے ساتھ تجارت بند کریں؟ اور اس میں پھر جب آپ سی پیک 2 میں بات کرتے ہیں اور اس میں افغانستان کی شمولیت کی بات کرتے ہیں تو افغانستان تو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے، لیکن افغانستان ایک بہت بڑا راستہ ہے وسطی ایشیا کی ریاستوں تک رسائی کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سرحد کی بندش کا اگر اس انڈیکس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، 17% اگر دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن موسم بھی سرد ہے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو ٹھیک کیا جائے اور مزید اس میں بہتری لائی جائے، کیونکہ صرف تجارت کی بات نہیں ہے، اس میں دیکھیں بہت ساری اسمگلنگ ہوتی تھی، غیر قانونی دھندا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر اس کی شرح بھی بتانی چاہیے کہ وہ جو غیر قانونی دھندا ہوتا تھا، وہ جو اسمگلنگ ہوتی تھی، اس کا کتنا مثبت اثر پڑا ہے اس سرحد کی بندش کے، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ سرحد کی بندش کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ الٹا تو ہمیں بظاہر تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے دونوں ملکوں کا، دونوں ملکوں کے تاجروں کا۔ آمد و رفت اگر بند ہے، اگر ہمارے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں 2700 یا 3000 کے لگ بھگ، تو پھر ظاہر ہے کہ دو ملکوں کے بیچ میں اور دونوں ملکوں کی قیادت کو افہام و تفہیم سے یہ مسائل حل کرنے چاہیے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ خفیہ رابطے برقرار ہیں، بات چیت کے چینلز جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہمارے بند نہیں ہوئے، وہ ہمارا سفارت خانہ کابل میں فعال ہے، افغانستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ اسلام آباد میں فعال ہے، کونسلیٹس فعال ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اور مجھے اچھے کی امید ہے مستقبل میں۔ اچھا سر، آپ نے افغانیوں کی بات کی تو ان سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ سیگار کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی، سامنے آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے کافی جو ہے وہ پیسے وغیرہ دیے تھے طالبان حکومت کو تاکہ ان کی جو دہشت گردی میں کمی آ سکے یا وہ یوز کر سکیں، اچھے سے یوز کر سکیں، لیکن وہاں پہ نہ تعلیمی ادارہ ٹھیک ہے، نہ کوئی ہسپتال ٹھیک ہے، نہ ہی یہاں سے جو افغانی جا رہے ہیں اب افغانستان، نہ ان کو اس طرح سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے پھر یہ پیسہ آخر لگا تو پھر لگا کہاں؟ دہشت گردی ہی ایک ہے اس کا آپشن؟ دیکھیں پیسہ امریکہ سے لگاتار آتا رہا ہے، اور سیگار کی جو رپورٹ ہے اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ وہاں پہ جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں 4-4.5 سال میں 67 لاکھ افغان مہاجرین واپس وطن آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سال میں 28 لاکھ افغان مہاجرین ایران اور پاکستان سے گئے ہیں، صرف ایک سال میں، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، ان لوگوں کی روزگار کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال، اب ظاہر ہے کہ ایک فیملی پاکستان میں 40-45 سال رہی ہے،
اور اس فیملی کے بچے پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اس فیملی کے نوجوان پہلی دفعہ جا رہے ہیں اپنے وطن، اور یہاں پہ چلتا ہوا کاروبار وہ چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے وہاں سے چلتا ہوا کاروبار ان کے حوالے کر دیا جائے. انہوں نے تو وہاں پہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہے. یہی چیز جو ہے وہ افغان حکومت کے ظاہر ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اتنے لاکھوں افغان مہاجرین بھی ہیں، لاکھوں کی آبادی پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، اور اندرونی جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اندرونی مسائل میں کمی آ سکتی ہے اگر افغان طالبان تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اور ان ملیٹنٹ گروپس کو یہ کہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہمارے فلاں فلاں پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، یہ فلاں ملک ہمارے فلاں فلاں شعبوں میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا، وہ مدد رکی ہوئی ہے، ہماری تجارت رکی ہوئی ہے، ہمارے فلاں ملک کے ساتھ تعلق خراب ہے. تو یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے خارجی محاذ، ایک ہوتا ہے آپ کا اندرونی محاذ. اندرونی طور پر آپ نے کتنا سنبھالا ہوا ہے افغانستان کو. دیکھیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی امن آ گیا ہے، جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، تشدد کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ امن تو قبرستان میں بھی بہت ہوتا ہے، وہاں پہ تو کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. تو یہ قبرستان والا جو امن ہے نا، یہ افغانوں کو نہیں چاہیے. افغانستان کو ترقی چاہیے، افغانستان کو اقتصادی ترقی چاہیے. اس کے سفارتی تعلقات بھلے بڑھ رہے ہوں، لیکن اس کی تجارتی جو تعلقات ہیں پاکستان جیسے ملک کے ساتھ اگر خراب ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کو دیکھے گا، باقی دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، تو اس کی بنیاد پہ یہ آگے بڑھیں گے. تو اگر یہ پڑوسی ممالک، اس خطے کے ممالک مطمئن نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے دنیا کو بھی اس طریقے سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر، امریکہ کا آپ نے دیکھا ہے ونزویلا پہ جو اٹیک ہوا ہے اور پھر سگہار جیسی رپورٹ سامنے آئی ہے، تو اس طرح کی رپورٹ پہلے بھی آئی تھی لیکن نظر انداز کی جاتی تھی. کیا لگتا ہے کہ یہ رپورٹ کوئی مطلب اس رپورٹ سے امریکہ کوئی ایکشن وغیرہ لے گا؟ دیکھیں ایکشن کی بات نہیں ہے، اس میں دنیا کی توجہ دلانے کے لیے اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں کہ جی دنیا پھر تشویش کا اظہار کرتی ہے، جو مددگار ادارے یا ممالک ہیں وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. انسانی حقوق کی اگر وہاں پہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ بچے بھوک کا اور قحط کا شکار ہیں، ان کی وہ غذائی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہاں پہ اگر غربت ہے، وہاں پہ اگر ظاہر ہے کہ تعلیم کے نظام پہ تو دنیا چیخ رہی ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، لیکن باقی معاملات تو ٹھیک کیے جا سکتے ہیں نا. باقی آپ دیکھیں اقوام متحدہ کے 8 یا 9 جو کنٹینرز ہیں یہ طورخم بارڈر پہ کڑے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان نے اجازت دی ہے کہ جی یہ جو امدادی سامان ہے، جس میں خوراک کی اشیاء بھی ہیں، جس میں باقی امدادی سامان بھی ہے، یہ جو 9 کنٹینرز ہیں، یہ 8 یہ افغانستان جانے چاہیے. اب پاکستان اپنا گیٹ طورخم کا کھولنے کے لیے تیار ہے، سارے انتظامات ہو چکے تھے اس دن. افغانستان والے کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے اس قسم کی امداد. تو یہ کس قسم کا رویہ ہے، اور یہ کس قسم کا، یعنی یہ امدادی سامان جو ہے یہ تو امدادی سامان ہے نا، اس میں کوئی بارود تو نہیں ہے، اس میں بم وغیرہ تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں پہ آپ نہیں آنے دے رہے. تو یہ رویے جو ہیں افغان طالبان کے، ان کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ایک گروپ کا، ایک گروہ کا رویہ ہوتا ہے وہ اب بدلنا ہوگا. اب وہ حکومت ہیں، اب وہ ایک ریاست ہیں، ریاستی سوچ اپناتے ہوئے ان کو نہ صرف اپنے عوام کا سوچنا ہے بلکہ پوری دنیا میں افغانستان کا ایک امیج جو ہے وہ بدلنا ہے. افغانستان کا امیج آج آپ دیکھیں، چاہے افغان مہاجر جرمنی میں ہے، یورپ کے کسی اور ملک میں ہے، امریکہ میں ہے، اس کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ایک انفرادی فعل میں اگر کوئی ملوث ہے، کوئی افغان، تو پوری افغانستان کی قوم کو، افغانستان کو کیوں جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات صرف افغان طالبان کی نہیں ہے، یہ افغان دانشور بھی اس پہ سوچیں، افغان نوجوان بھی اس پہ سوچیں، افغان جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں یا جو میڈیا پہ آ کے بات کرنے والے ہیں یہ بھی سوچیں کہ آخر اس امیج کو، افغانستان کا جو امیج ہے اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکے. پازیٹیو حوالے سے ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ہم کیوں ایک ملک کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور مسلسل سنتے ہیں؟ یہ دیکھیں صرف حکومتوں کے بدلنے کی بات تو نہیں ہے نا. حکومت ایک تھی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری، آج طالبان برسر اقتدار ہیں، لیکن یہ جو مجموعی رویے ہیں ان پہ خود انہوں نے سوچنا ہے، خود انہوں نے خود کو تبدیل کرنا ہے، تب پھر دنیا ان کے حوالے سے سوچ کو تبدیل کرے گی. سر آپ نے امیج کی بات کی ہے،
ابھی DGISPR کی کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اور جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں افغانی ملوث تھے، اور خاص انہوں نے وتھ ثبوت انہوں نے بتایا کہ جو کالز تھی وانا میں جو اٹیک ہوا تھا وانا میں، تو وہاں پہ بھی افغانستان سے آپریٹ ہو رہا تھا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان شروع دن سے کہتا رہا ہے، اور جب بھی کوئی بڑا چھوٹا اٹیک ہوتا ہے، خصوصاً جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا، یہ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے بھی، کہ ان کے شہری کیسے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس میں شامل ہو رہے ہیں، کیسے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس نے ان کے شہریوں کو بھرتی کر رکھا ہے. یہ جو جعفر ایکسپریس جو ہائی جیکنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا ٹرین کا بلوچستان میں، تو وہاں بھی جو حملہ آور تھے وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ بذریعہ سیٹلائٹ فون افغانستان میں رابطے میں تھے، یہ بتایا گیا تھا پاکستانی فورسز کی طرف سے. اور یہ جو وانا کیڈٹ کالج میں اٹیک ہوا، اس میں بھی یہی بتایا گیا. اور جو مختلف شواہد سامنے آتے ہیں مختلف حملوں کے بعد، تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں، افغان شہری اگر بھرتی ہو رہے ہیں پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے اندر، تو یہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہو رہے نا، تشکیلات آتی ہیں وہاں پہ، گروپس آتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جی 2 3 بندے آتے ہیں، 15 20 ایک مرتبہ 50 اور 70 بندے آ گئے تھے. 71 لوگوں کو 2 دنوں میں مارا تھا پاکستانی فورسز نے. تو بار بار ادھر سے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو کہ جی آپ کا افغانستان سے باہر جا کے لڑنا یہ مقدس لڑائی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے. یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ انہی افغان شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی یہ تو مسئلہ افغان طالبان کے لیے بھی ہے نا، لیکن وہ اگر اس مسئلے کو سمجھیں، لیکن وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان میں ہوا، وہ تو امریکی انخلا کے بعد ممکن ہوا نا کہ افغان طالبان برسر اقتدار آئیں. یہاں پہ کس فوج نے انخلا کرنا ہے؟ یہاں کون سا فوجی ہے غیر ملکی جس نے واپس چلے جانا ہے؟ یہاں ایک منظم فوج ہے اور ایک اسلامی فوج ہے. یہاں پہ تو کوئی کافر فوج بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہر فوجی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ دیکھنا چاہیے، اور علماء کرام کا وہاں کا جو موقف ہے اس کو بھی سننا چاہیے. جو 1000 علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا، وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہماری سرزمین نہ استعمال ہو. جی وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی بھی کہہ رہے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا باہر جانا جہاد نہیں ہے. وہ اسی طرف میرا اشارہ تھا. پاکستانی علماء کرام کا بھی بڑے اچھے جذبات ہیں افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کی قیادت کے لیے، لیکن اس مثبت سوچ کو آگے تو بڑھنے دیا جائے. بیچ میں یہ جو منفی بیانات آتے ہیں، یہ جو منفی واقعات، نیگیٹو واقعات سامنے آ جاتے ہیں، تو اس حالات سارے پھر دوبارہ سے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ فدا سر آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.